جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں، آپ نے ایک سے زائد نکاح کیوں کیے؟ تو میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک سے زائد نکاح کیے تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے 4 مقاصد تھے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 مقاصد تھے، 3 مقاصد تھے جس کی وجہ سے حضور نے ایک سے زائد نکاح کیے، لیکن تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تو پتہ چلا 3 نہیں بلکہ 4 مقاصد تھے جن مقاصد کی وجہ سے حضور نے 11 نکاح کیے۔ وہ 4 مقاصد کیا ہیں؟ میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہے، وہ حضور کا جو عمل ہے وہ اللہ کی طرف سے امر ہے۔ آپ کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ کائنات عالم کی کوئی بھی شخص ہے، بڑے سے بڑا آدمی ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفتی ہے، جس کی زبان حرکت کرتی ہے وہی بولتا ہے۔ میری زبان حرکت کر رہی ہے تو میں بول رہا ہوں، آپ کی زبان حرکت کرتی ہے تو آپ بول رہے ہیں۔ کوئی مفتی ہے، محدث ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، کوئی بھی آدمی ہے، جس کی زبان حرکت کرتی ہے وہی بولتا ہے، لیکن ایک واحد ذات میرے اور آپ کے آقا کی ہے۔ جب حضور کی زبان اقدس جنبش میں آتی ہے تو حضور کی فرمایا اللہ نے ان ہوا الا وحی یوحا، زبان میرے محبوب کی ہے لیکن گفتگو میری ہے، خدا کی گفتگو ہے۔ جس کی زبان اقدس سے ایک جملہ بھی نہ نکلے خدا کی مرضی کے بغیر، جس کی زبان اقدس سے ایک حرف نہ نکلے خدا کی مرضی کے بغیر، سامعین محترم، پھر اس کا کوئی عمل خدا کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک جگہ پر نہیں ہوا، یہ تو ایک آیت کریمہ میں نے سنائی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت بدر کے میدان کے اندر کافر میدان چھوڑ کے بھاگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور آپ نے کافروں کی طرف پھینکی، تو کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس کو وہ کنکری لگی نہیں تھی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ دوستو، ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ کنکریاں اٹھانے والی حضور کی ذات ہے، کنکریاں پھینکنے والی حضور کی ذات ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے میرے محبوب، جو تو نے کنکریاں پھینکی ہیں یہ تو نے کنکریاں نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں۔ سامعین محترم، دنیا دیکھ رہی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ کنکریاں حضور پھینک رہے ہیں، تو لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب تو نے کنکریاں نہیں پھینکی، یہ کنکریاں میں نے پھینکی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور کے ہاتھوں کے اوپر 1400 کے قریب یا 1500 کے قریب صحابہ کرام نے بیعت کی۔ جس وقت بیعت کی تو حضور نے فرمایا، حضرت عثمان غنی وہاں موجود نہ تھے، تو حضرت عثمان غنی کے طرف سے حضور نے فرمایا کہ لوگوں، عثمان موجود نہیں ہے، یہ جو میرا ہاتھ ہے یوں سمجھو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اللہ نے اتنی ادا اللہ کو یہ پسند آئی، اے میرے پیارے محبوب، تو نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، میں یہ اعلان کر رہا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو تیرا ہاتھ نہیں ہے یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، حقیقت میں یہ خدا کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو میرے دوستو، جس کی زبان سے حرف خدا کی مرضی کے بغیر نہ نکلے، جس کا عمل خدا کی مرضی کے بغیر نہ ہو، تو میرے دوستو پھر یوں دیکھیے کہ سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ امی جان،
ذرا یہ تو بتائیے کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا کہ ایک طرف قرآن رکھ لو اور دوسری طرف مصطفیٰ کی سیرت رکھ لو، جو کچھ تمہیں قرآن میں پڑھتے دکھائی دے گا، جو کچھ تمہیں قرآن میں نظر آئے گا، تمہیں ہو بہو وہی کچھ مصطفیٰ کی ذات میں دکھائی دے گا، کہ قرآن تھیوری ہے اور حضور کی ذات اقدس اس کا عملی نمونہ ہے۔ حضور کی ذات اقدس قرآن کا عملی، اب آپ کا پریکٹیکل ہے۔ جو کچھ قرآن کا حرف ہے، حرف بحرف جو چیز نظر آئے گی کسی کی ذات میں، وہ حضور کی ذات میں نظر آئے گی، ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں دکھائی دے گا۔ تو میرے دوستو اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ حضور کی زبان سے نکلنے والا حرف اللہ کا حرف ہے۔ حضور کی زبان، حضور کا عمل اپنی ذات کا نہ تھا، حضور نے جو عمل کیے خالق کائنات کے حکم سے کیے۔ میرے دوستو آپ کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی قدرتوں کا عظیم شاہکار تھا۔ اللہ نے خدا کی مرضی کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک عمل گزارا، اور وہیں پر میرے دوستو کریم آقا علیہ السلام نے نکاح بھی فرمائے، ایک سے زائد یعنی 11 آپ نے نکاح فرمائے۔ یہ بھی خالق کائنات کی مرضی سے تھا، اللہ کے حکم سے تھا، جس کے پیچھے مقاصد تھے۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ حضور یہ 11 نکاح فرماتے۔ اب میرے دوستو وہ مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کریم آقا علیہ السلام کے نکاح کا، آپ جو پہلا مقصد تھا وہ تھا تعلیمی مقاصد۔ امت کو تعلیم سکھانے کے لیے آپ نے 11 نکاح فرمائے، تعلیمی مقاصد تھا۔ دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیچھے جو دوسرا مقصد تھا وہ تھا تشریعی مقاصد۔ تشریع کسے کہتے ہیں؟ شریعت کو۔ بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر جو نسل در نسل رسم بن چکی تھی، ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے حضور نے اپنی ذات کو آگے کیا۔ دوستو وہ شریعت بنی، وہ جو شریعت بنی اسی کو تشریعی مقاصد کہا جاتا ہے۔ پہلا مقصد حضور کے نکاح کے پیچھے تھا تعلیمی مقاصد، دوسرا مقصد تشریعی مقاصد، اور میرے دوستو تیسرا مقاصد میں تیسرا مقصد تھا سماجی مقاصد، کہ کسی کو کسی کے احسان کا صلہ دینا، اور چوتھا مقصد تھا کریم آقا علیہ السلام کے نکاح کا، 11 نکاحوں کا چوتھا جو مقاصد تھے، مقاصد میں سے چوتھا مقصد تھا جسے سیاسی مقاصد کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مقاصد تھے جن کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو کہ اے میرے محبوب آپ نکاح فرمائیے۔ تو حضور نے 11 نکاح فرمائے تاکہ یہ 4 مقاصد پورے ہو سکیں۔ پہلا مقصد تعلیمی مقاصد، دوسرا مقصد تشریعی مقصد، تیسرا مقصد سماجی مقصد، چوتھا مقصد سیاسی مقصد۔ اب ان سب کے اوپر آج گفتگو ممکن نہیں ہے، لیکن میں صرف 1 یا 2 کے اوپر گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مقصد ہے تعلیمی مقاصد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کے لیے نبی بن کے اس کائنات کے اندر نہیں آئے تھے۔ حضور اس کائنات کے اندر صرف مردوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ حضور اس کائنات کے اندر جو نبی بن کے آئے وہ کائنات کی ہر مخلوق کی طرف نبی بن کر آئے۔ میرے دوستو اسی مخلوقات میں ایک مخلوق، ایک جنس ہے جس کا نام عورت بھی ہے، خاتون بھی ہے۔ جس طرح حضور مردوں کے نبی تھے، بالکل اسی طرح حضور عورتوں کے بھی نبی ہیں۔ جس طرح مرد آتے حضور کی بارگاہ کے اندر آ کے اپنے مسائل کو بیان کرتے، ان مسائل کا حل حضور کی بارگاہ سے ملتا، اسی طرح کر کے میرے دوستو خواتین کے بھی کچھ مسائل تھے جن مسائل کے مقاصد کے لیے خواتین حضور کی بارگاہ میں آتی اور آ کے حضور کی بارگاہ میں سوال کرتی۔ لیکن دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات اقدس تھی جن کو اللہ نے شرم و حیا کا پیکر بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث کیا تھا۔ حضور شرم و حیا کے پیکر تھے، بلکہ حضرت صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ تو یہ فرمایا کرتی تھی کہ اتنی تو ایک جوان کنواری لڑکی دوشیزہ اتنی شرم و حیا والی نہیں ہوتی تھی
جتنی شرم و حیا والے کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تھی۔ اور حضور کو دیکھا، آپ فرمایا کرتی تھیں کہ صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے کہ جب حضور کے سامنے کوئی ایسی بات کی جاتی جو کراہت والی ہوتی، ہم حضور کے چہرے سے پہچان جایا کرتے تھے۔ کوئی کراہت والی بات حضور کے سامنے ہوئی، کریم آقا علیہ السلام کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، تو پتہ چل جاتا کہ حضور اس بات کو پسند نہیں فرما رہے۔ تو سامعین محترم، حضور شرم و حیا کے پیکر تھے، جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چاہتے تھے، یہ مقصد حاصل کرنا تھا۔ جس طرح مرد حضرات اپنے مسائل کے لیے حضور کی طرف رجوع کرتے، اسی طرح خواتین کے بھی مسائل تھے، خواتین اپنے مسائل کے لیے حضور کی طرف رجوع کرتی، اور اگر ان کی تسلی نہ ہوتا تو آپ کے لیے کسی نہ کسی ایسی ذات کا ہونا ضروری تھا کہ جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہو، وہ حضور کے ساتھ بلا جھجک بات کر لیں، اور وہ خاتون آگے امت کی خواتین کو مسائل سکھا دیں۔ تو میرے دوستو، ایک مقصد یہ تھا، تو اس کے لیے جو بہترین رشتہ تھا وہ رشتہ ازدواج تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، تاکہ آپ تعلیم خواتین کی عورتوں کو دے دیں، اپنی ازواج مطہرات کو دے دیں، اور امت کی خواتین اس تعلیم کو آپ کی ازواج مطہرات سے سیکھ لیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور دوستو دیکھیے، اس کے لیے کس کا انتخاب کیا گیا؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، حضور کی عمر مبارک 50 برس تھی، 5 برس تک آپ نے نکاح نہ فرمایا۔ کسی خاتون نے آپ سے یہ کہا کہ حضور آپ نکاح فرما لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کس سے نکاح کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، چاہیں تو آپ کنواری سے کریں، تو چاہے تو آپ کسی بیوہ سے کر لیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر بیوہ سے کروں تو کس سے کروں؟ تو فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ بیوہ سے کریں تو حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرما لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کنواری سے کروں تو پھر کس سے کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے دوست حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے آپ نکاح فرما لیں۔ سامعین محترم، حضور نے پہلے نکاح فرمایا حضرت سودا بنت زمعہ سے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تیرے ساتھ نکاح کرنے کا حکم مجھے خالق کائنات نے یوں عطا فرمایا۔ عرض کی یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ ایک دن میں بیٹھا تھا، حضرت جبریل امین تشریف لائے، جبرائیل کے پاس کپڑا تھا، اس کپڑے کے اندر ایک تصویر چھپی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس میں آپ کو وہ خاتون دکھائی گئی ہے جس سے اللہ حکم فرماتا ہے کہ آپ اس سے نکاح فرما لیں۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے اس سے تصویر سے کپڑا ہٹایا۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ مجھے جو تصویر دکھائی گئی تھی وہ تیری تصویر دکھائی گئی تھی، کہ یہ پیغام لانے والے جبرائیل تھے، تصویر لانے والے جبرائیل تھے، حکم دیا جا رہا تھا خالق کائنات کی طرف سے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے حکم سے یہ نکاح فرمایا جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے تھا۔ یہ آپ کا تیسرا نکاح تھا، اور اس کے اندر یہ مقصد پوری طرح پورا ہوا کہ امت نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے بہت کچھ سیکھا۔ آپ بہت بڑی عالمہ بھی تھے، آپ بہت بڑی فقیہہ بھی تھے، آپ بہت بڑی محدثہ بھی تھے، آپ بہت بڑی طبیب بھی تھی، ڈاکٹر بھی تھے آپ، اور آپ بہت بڑی شاعرہ بھی تھے، حتیٰ کہ عرب کے لوگ شاعری کیا کرتے تھے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ان کی شاعری کے اندر غلطیاں نکالا کرتی، ان کے شعروں کی اصلاح فرماتی۔ کسی کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا تو صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ آپ دوا لکھ کے دیتی، اور آپ کی ادویات مشہور ہوئیں، اور طب نبوی کی کتابوں کے اندر حضرت عائشہ کے لکھے ہوئے نسخے آئے جس کے اوپر امت نے عمل کیا اور اپنی اپنی بیماریوں سے شفا پائی۔ تو آپ ایک وقت کے اندر ڈاکٹر بھی تھی، آپ ایک وقت کے اندر شاعرہ بھی تھی، آپ ایک وقت کے اندر محدثہ اور عالمہ بھی تھی، اور آپ ایک وقت کے اندر فقیہہ بھی تھی۔ اور لوگوں، حضور کی ذات اقدس حضرت صدیقہ کائنات مسئلہ حضور سے
پوچھتی اور حضرت عائشہ سے امت کی خواتین نے مسئلہ سیکھا اور امت کے لوگوں تک پہنچا۔ آؤ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اس کی ایک مثال کیا ہے، حضور کی بارگاہ کے اندر ایک خاتون آئی، انصاری خاتون تھی۔ وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں کہنے لگی کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصاری خاتون تھی، حضور کی بارگاہ میں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ غسل حیض کے متعلق بتا دیں۔ یہ جو خواتین کو ناپاکی کے دن آتے ہیں، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ حیض کے غسل کے بارے میں بتا دیں کہ خون چل رہا ہے، ابھی دن مکمل ہو چکے ہیں، خون کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس کو کیسے خشک کروں، یہ کیسے ختم کروں، کس طرح میں اس سے پاکیزگی حاصل کروں۔ سامعین محترم، اب میں نے آپ کو بتایا کہ حضور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے مسئلہ پوچھا غسل حیض کے متعلق، حضور نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یوں کرو کہ روئی کے گالے کے ذریعے طہارت حاصل کر لو، روئی لو، روئی کو لے کر اس کو گلائی میں کر لو اور اس سے طہارت حاصل کر لو۔ دبے لفظوں کے ساتھ آپ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ سامعین محترم، اب ہر ایک کا ذہن اس طرح کا نہ تھا کہ دبے لفظوں کے اندر مسئلہ سمجھتے۔ اب یوں دیکھیں، ایک دفعہ اس طرح بھی ہوا کہ حضور کی بارگاہ کے اندر ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے مرد کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح قمیض کا پلو ہے، تو یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اپنے پہلے خامد کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے خامد کے پاس جانا چاہتی ہو، حکم بھی یہی ہے کہ اگر مرد اپنے جسمانی حقوق ادا نہیں کر سکتا تو وہ خاتون کو چھوڑ دے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تو پہلے خاتون کے پاس جانا چاہتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پہلے خاتون کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا جس طرح اس نے مسئلہ پوچھا دبے لفظوں میں، اس نے واضح مسئلہ نہ پوچھا، دبے لفظوں میں مسئلہ پوچھا۔ میرے دوستو، آج آپ میڈیا کھول کے بیٹھیں، پوڈ کاسٹ کے اوپر جو بات ایک لڑکا لڑکے سے کرتا شرماتا ہے، ایک لڑکی لڑکے سے کر رہی ہے اور شرم و حیا کی دجیاں اڑا کے رکھ دی۔ مغرب جو ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، لیکن شرم و حیا کی دجیاں اڑا دی انہوں نے، اور یہ عین فطرت کے خلاف ہے۔ کسی کی شرم باقی نہ رہے، اور بندے کے درمیان، ایک انسان کے درمیان اور ایک حیوان کے درمیان کوئی چیز ممتاز کرتی ہے، فرق ڈالتی ہے اگر کوئی چیز، تو وہ شرم و حیا فرق ڈالتی ہے۔ اگر درمیان میں سے شرم ختم ہو جائے تو انسان میں اور حیوان میں فرق نہیں رہتا۔ آج میڈیا کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں کس طرح شرم و حیا کی دجیاں اڑا دیں، لیکن میرے دوستو آپ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں اس نے دبے لفظوں سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے مرد کو یوں پایا کہ جیسے قمیض کا پلو ہے۔ اس نے دبے لفظوں میں مسئلہ پوچھا۔ لوگوں، امت کی بہترین خواتین تھی، امت کے بہترین مرد تھے، لیکن مسئلہ کس انداز سے پوچھ رہی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح اس نے دبے لفظوں میں پوچھا، حضور نے اسی طرح دبے لفظوں میں جواب دیا۔ حضور نے فرمایا تو اس وقت تک اپنے پہلے خامد کے پاس نہیں جا سکتی جب تک تو اس کا شہد نہ چکھ لے اور وہ تیرا شہد نہ چکھ لے۔ دوستو، اسی کے اندر رکھ کے مسئلہ سمجھا دیا گیا اور اس کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ دبے لفظوں میں مسئلہ پوچھا گیا اور دبے لفظوں میں ہی مسئلہ سمجھا دیا گیا۔ میرے دوستو، یہیں پر ہی اسی مسئلے کے اوپر حضور نے فرمایا کہ روئی کا گالا لو اور اس سے طہارت حاصل کر لو۔ اب اس کو سمجھ نہ آئی مسئلہ، اس خاتون نے حضور سے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ غسل حیض سے میں طہارت کیسے حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا کہ روئی کا گالا لو اور اس سے طہارت حاصل کر لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ تیسری بار اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ یہ غسل حیض سے میں طہارت کیسے حاصل کروں؟ تو وہ کہنے لگی کہ یا حضور فرمانے لگے کہ روئی کا گالا لو اور اس سے طہارت حاصل کر لو۔ اس نے تیسری بار پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حضرت صدیقہ کائنات نے دیکھا، سن رہی تھی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا،
اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا اور اندر لے گئی اور جا کر کہا کہ حضور تجھے یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ روئی کے گالے کو فلاں جگہ کے اوپر رکھ اور فلاں جگہ سے رکھ کے ناپاکی دور کر لے اور پاکیزگی حاصل کر لے۔ سامعین محترم، وہ جو حضور کی بارگاہ میں وہ مسئلہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، حضور اپنے شرم و حیا کا پیکر تھے، اس شرم اور طہارتوں کی وجہ سے کریم آقا علیہ السلام دبے لفظوں میں مسئلہ سمجھا رہے تھے، وہ مسئلہ اس کو سمجھ میں نہ آیا تو صدیقہ کائنات نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی طرف کھینچ کے حضرت عائشہ صدیقہ کو واضح کر دیا مسئلہ کہ روئی لو، فلاں جگہ کے اوپر رکھو، فلاں جگہ کے اوپر رکھ کے اپنی پاکیزگی حاصل کر لو، حضور تجھے یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہی حضور کے نکاح کا ایک مقصد یہ تھا تاکہ امت کی، حضور جس طرح مردوں کے لیے نبی بن کر آئے، میرے دوستو اسی طرح حضور خواتین کے لیے بھی نبی بن کے آئے۔ مرد آتے، حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھتے، مسئلہ واضح ہوتا، حضور مسئلہ بتا دیا کرتے۔ خواتین تک ان مسائل کا جاننے کے لیے درمیان میں ایسی خاتون کا ہونا ضروری تھا جو حضور کے نکاح میں ہو، حضور انہیں مسئلہ سمجھائیں اور یہ آگے امت کی خواتین کو مسئلہ سمجھا دیں۔ تو میرے دوستو، حضور کے 11 ازواج مطہرات، 11 نکاحوں میں سے ایک مقصد یہ ہے جسے تعلیمی مقصد کہا جاتا ہے کہ تاکہ امت کی خواتین تک یہ مسائل پہنچ جائیں۔ اور میرے دوستو، اسی کے اوپر رکھ کے امت کے ہر مسئلے، امت کی خواتین کو ایک ایک مسئلہ بتا دیا گیا۔ غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ، یہ سارے مسائل جو ہے خواتین کو بتا دیے گئے۔ لیکن آج بدقسمتی اس بات کی، خواتین آج مسئلہ پوچھنے میں خواتین سے ہی جھجکتی ہیں، جبکہ یہ طریقہ کار تھا کہ عورت سے عورت مسئلہ سیکھتی چلی آ رہی تھی۔ عورت اپنے غلط مسائل کے اوپر عمل کرتی ہے لیکن مسئلہ نہیں پوچھتی، جبکہ کریم آقا علیہ السلام کے نکاح کے مقاصد میں سے تھا کہ تعلیمی مقاصد ازواج مطہرات تک گئے، ان سے آگے امت کی خواتین میں گئے اور امت سے پھر آگے نسل در نسل یہ مسائل آج ہم تک پہنچے۔ جو آج خواتین کی ذمہ داریاں ہیں، کسی معلمہ کے پاس بیٹھ کے، کسی مبلغہ کے پاس بیٹھ کے اپنے ان مسائل کے حل کو تلاش کریں۔ تو میرے دوستو، پہلا مقصد حضور کے 11 نکاح کا کیا ہوا؟ تعلیمی مقاصد۔ حضور تعلیم دینا چاہتے تھے، اللہ کا امر تھا، اللہ کا حکم تھا تاکہ امت کی خواتین تک یہ مسائل پہنچ جائیں۔ تو پہلا مقصد ہے تعلیمی مقاصد، جس کی وجہ سے کریم آقا علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے۔ اب میرے دوستو، اس سے آگے چلتے ہیں تو گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ تعلیمی مقصد۔ تعلیم سکھانے کے لیے 11 نکاح کیے گئے اور 3 رہ گئے ہیں پیچھے، ایک تشریعی مقاصد، ایک سماجی مقاصد اور ایک سیاسی مقاصد۔ ان 3 مقاصد کی وجہ سے بھی حضور نے 11 نکاح فرمائے، جس کو میں اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق